السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے معلوم ہے کیا بولنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ ذرا قریب آ جائیے۔ جو حضرات معذور ہیں وہ اگر ٹیک لگا کر بیٹھے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو ان کے لیے تکیوں کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن نوجوان ٹیکا لگا کر بیٹھتے ہیں تو ذرا سوچنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ نوجوان نظر آ رہے ہیں، یہ واقعی نوجوان ہیں یا بوڑھوں سے بھی بڑھ کر ہیں؟ ذرا خیال رکھیے۔ آئیے سامنے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سن رہے ہیں، جس نبی کی ہم اتباع کر رہے ہیں اس نبی سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے پیر پھیلا کر ٹیکے لگا کر بیٹھیں گے تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ذرا سامنے آئیے، سامنے آئیے۔ ہمارے کو میجارٹی مائنارٹی بتانا نہیں ہے، بہت لوگ ہیں یا کم لوگ ہیں یہ بتانا نہیں ہے۔ سننے والا ایک آدمی بھی اگر سن کر اگر صحیح راستے پر آ گیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے تمام کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج میں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر پہلی بات یہ ہے ہمارا دین دین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس دین کی مثال وہ مبارک کلمے سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں بتایا کہ ایک مبارک ایک بابرکت درخت ہے، ایسا درخت ہے جس کی جڑیں نیچے تک ہیں اور وہ درخت تناور ہے اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر مختلف قسم کے پھل آتے رہتے ہیں۔ تو گیا یہ اسلام، اس کی جڑیں ماشاءاللہ بہت اندر ہیں، یہ درخت بڑا تناور ہے اور اس کی شاخیں ماشاءاللہ پھیلی ہوئی ہیں اور اس کے پھل، اس کے پھول یہ ایسے ہیں جس سے پوری دنیا مستفید ہوتی رہتی ہے۔ یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ارحم الراحمین، سارے لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت میں اللہ کے رحم سے متعلق صرف 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا رحمتی وسعت علی کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں پر پھیلی ہوئی، اور ایک جگہ ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت بھاری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رحم کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رحم جو ہے ہمدردی، رحم، محبت، الفت، یہ 100 درجے، 100 درجوں میں 99 درجے 99 درجے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ صرف ایک درجہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پھیلا دیا، یہی ماں باپ کا رحم ہے، اولاد کی مہربانی ہے، بچوں کی محبت ہے، جانوروں سے محبت ہے، یا دنیا میں ہم جو بھی رحم دیکھتے ہیں وہ صرف ایک حصہ ہے، اور 99 درجے اللہ نے اپنے پاس اٹھا کر رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، اللہ تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، اگر تمہارے اندر 2 باتیں پیدا ہو جائے، ایک شکر کی زندگی اور ایک ایمان کی زندگی۔ ایمان کے بغیر آپ جو بھی کام کریں گے اللہ کہتے ہیں فجعلناہ ھباء منثورا، پورے عمل کو ہم برباد کر دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ ہوں گے، بہت محنتیں کیے ہوں گے، مگر ان کی محنت صحیح نہیں ہوگی، سنت کے مطابق نہیں ہوگی، نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ، بہت کوشش کرے
مگر سب کی سب چیزیں کیا ہوں گی؟ ختم ہوگی. اور اللہ نے کہا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ ان کے اعمال کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں کرے گا، اور ایسے اعمال کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی. اللہ محفوظ فرمائے. تو یہاں پر آپ دیکھیے گا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آپ پر رحمت کا فیصلہ کیا ہے. کبھی بھی یاد رکھیے، زندگی میں شکر کی زبان رکھیے. اللہ جو دے رہا الحمدللہ، اللہ جس حالت میں رکھا الحمدللہ. اور شکر، ناشکری جب دنیا میں آئے گی، دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں اگر آپ کو مل جائیں، قارون جیسا خزانہ بھی اگر آپ کو مل گیا، بڑی سے بڑی حکومتیں بھی اگر آپ کو مل جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ناشکری رہے گی تو بے برکتی رہے گی. ناشکری رہے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا. ناشکری رہے گی تو اللہ کا عذاب 24 گھنٹے اس کے سر پر گرتے رہتا. تو کبھی بھی یاد رکھیے، شکر کی زبان رکھیے. اللہ جس حالت میں رکھے الحمدللہ. ناشکری خریب بھی مت لائیے. تو اللہ تعالیٰ اب اندازہ لگائیے، وہ اللہ جو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ ایک مثال سنیے. ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت قید ہو گئی، قیدی بن گئی. اتفاق سے اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا. اب ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کیا ہے، اندازہ لگائیے گا. وہ بچے کو تلاش کر رہی ہے، بھاگ رہی، دوڑ رہی، ادھر بھاگ رہی، ادھر بھاگ رہی. بہرحال ایک جگہ اس کا بچہ ملا. ماں لے کر بچے کو فوری اپنے سینے سے لگا لی اور اسی وقت اسے دودھ پلانے لگی. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں ہوں، میرے سامنے کون ہیں، کتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ نہیں دیکھی. ماں کی محبت جو ہے یہاں غالب آ گئی. وہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے بچے کو لی، اپنے سینے سے لگا لی اور اسے دودھ پلانا شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا. آپ نے فرمایا، لوگوں، کیا یہ عورت اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے پسند کر سکتی؟ وہ تھوڑی دیر بچہ نظر نہیں آیا تو پریشان ہو گئی اور بچے کو لی، اپنے سینے کو لگا لی. تو وہ کیسے پسند کرے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. دعا کرو کہ ہمیں اسے سمجھنے کی اللہ توفیق دے. اللہ کہتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، سزا دینا نہیں چاہتا، تکلیف دینا نہیں چاہتا. اگر تم مومنانہ زندگی کرو گے، اگر تم شکر کی زندگی کرو گے، اللہ تمہیں دیتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جہاں دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں اللہ کے پاس. اللہ دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، غفار ہے، سب ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے. اور اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو دیتا ہے، جب لینے پر آتا ہے تو جسم کے کپڑے بھی اللہ تعالیٰ نکال دیتا. تو یہاں پر اللہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. دنیا میں بہت پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کی ایک الگ خوبی تھی، لیکن رحمت عالم بن کر کوئی بھی نہیں آیا. رحمت صرف اللہ کے نبی بنائے گئے. اب اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی رحمت للعالمین، دین رحمت، اور یہ پیغام جہاں سے آیا ہے یہ ارحم الراحمین. اب جب یہ باتیں ہوں گی تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ دین کی کیا خصوصیت ہے. آئیے میں اللہ کے رسول کے بارے میں، آپ کے رحم کے بارے میں اب میں بتاتے چلتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت ہے. آپ کی زندگی پوری کی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. معاشرے کے ہر طبقے کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ ہے. اچھا، تو اب یہاں پر آئیے. بچپن ہی سے سراپا رحمت تھے. ہر ایک سے آپ ہمدردی کرتے، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے. اللہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، ایک اللہ کی خاص صفت رحمت ہے. یہ صفت آپ کو دی گئی ہے. اس صفت رحمت کی وجہ سے
آپ کے رحم اور ہمدردی کی وجہ سے ساری دنیا آپ کے طرف آ رہی ہے، ساری دنیا سمٹ کر آ رہی ہے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے، بات غصہ کرنے والے ہوتے، آپ کا مزاج اگر سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، کوئی آدمی آپ کے اطراف نہیں آتا۔ سورہ آل عمران میں 150 پر 9 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول کی نرم مزاجی فی الواقع اللہ کی یہ خاص رحمت اور اللہ کی طرف سے گویا یہ خاص تحفہ آپ کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلو، بخاری کی روایت ہے، جس انسان کے دل میں تڑپتا ہوا دل نہ ہو، جس انسان کے دل میں نرم مزاجی نہ ہو، وہ انسان نہیں ہے، پوری چیزوں سے وہ محروم ہو گیا۔ ذرا میری باتوں کو ذرا اچھا نوٹ کیجیے، یعنی جس دل میں تڑپتا ہوا دل جس کا نہ ہو، ہمدردی کے جذبات نہ ہو، مہربانی اور الفت نہ ہو، چھوٹوں اور بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر مہربانی، بڑوں کی عزت کا جذبہ نہ ہو، وہ سمجھ جائیے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں، ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، دعا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، مسلم کی روایت ہے، اللہ میری امت میں کوئی کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا، کوئی آدمی ذمہ دار بنایا گیا، رعایا بنایا گیا، بڑا بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، اس کے ماتحت کچھ لوگ دیے، اور وہ ان لوگوں پر اگر سختی اگر کر رہا ہے، رحم نہیں کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو اے اللہ تو بھی اس پر سختی فرما۔ ذرا غور کریے، جسے ذمہ دار بنایا گیا، ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، اپنے اہل و عیال کے اچھا نہ ہو، وہ چاہے وہ تہجد گزار ہو، پہلی صف کا نمازی ہو، یا دنیا کے پورے کام کر رہا ہوگا، سب ہو سکتا، مگر وہ انسان نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان نہیں ہے۔ بہتر آدمی کون ہے؟ ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں، بیوی کے ساتھ اچھا نہیں، بچوں کے ساتھ اچھا نہیں، پھر کیا جی فائدہ تمہاری نماز کا؟ کیا فائدہ تمہاری نماز کا؟ ذرا غور کر کے دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کسی کی تعریف کرا، بہت اچھا آدمی ہے۔ اللہ کے حضرت عمر نے پوچھا، دیکھیے کتنا سوچنے کا انداز، ذرا غور کرو۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تم وہ آدمی کی جس کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی تم سفر میں تھے اس کے ساتھ، کبھی کوئی معاملہ کرے، کبھی کوئی کاروبار وغیرہ اس کے ساتھ کرے؟ نہیں کرے۔ لعلک رأیتہ یصلی فی المسجد، شاید مسجد میں نماز پڑھتا، بول کے تم لوگ سمجھ لیے بہت اچھا آدمی ہے۔ جاؤ جی معاملہ کرو، کاروبار کرو، لوگوں میں رہ کر دیکھ، سونے کو گھس کے دیکھ۔ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی میرے بھائی، لوگوں میں دیکھ رہے ہیں بہت اچھے لوگ نظر آتے، ماشاءاللہ اللہ ہدایت دے، بہت اچھے اچھے کپڑے رہتے، ماشاءاللہ بڑے بڑے جبے رہتے، 6 گز کی تسبیح ہاتھ میں رہتی، سب دیکھے معاملات غلط، کاروبار غلط، بات غلط، زبان غلط۔ کیا ہو رہا؟ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نمازی پرہیزگار ہے، بہت دیندار آدمی ہے، بہت ہے، مگر معاملہ کیسا ہے؟ کاروبار کیسے ہیں؟ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا کام کر رہا وہ؟ کیسے اس کے کاروبار ہو رہے ہیں؟ اس کی زبان کیسی ہے؟ اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک کس قسم کا ہے؟ لوگوں کی عادتوں کو دیکھنے کے بعد سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھیے، کوئی بھی کسی معاملے کا ذمہ دار اگر بنایا گیا، اگر وہ اپنے ماتحتین پر ظلم کیا، زیادتی کیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی فرما۔ اچھا، اور ایک بات، اللہ کے رسول کی عادت کیا تھی؟ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے جب 2 باتیں آتی اور آپ کو اختیار دیا جاتا، آپ اسے سلیکٹ کر لیجیے، آپ اسے منتخب کر لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 باتوں میں آسان جو ہوتی اس کو لیتے۔ ما لم یکن اسمن،
گناہ وغیرہ کی طرف لے جانے والی ہے تو آپ بچ جاتے. اور دیکھتے کوئی بھی معاملہ، کتنے معاملات ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں میری خواہش ہوتی مثلا عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا، لیکن لوگوں کو تکلیف ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ وضو کے وقت مسواک کا حکم دوں، لیکن لوگوں کو تکلیف ہوگی. کتنا اللہ کے نبی خیال کرتے اور کبھی بھی مسجد میں آتے، نماز ہوتی، کبھی دل میں خواہش ہوتی آج ذرا نماز ذرا لمبی پڑھیں گے، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. تو یہاں پہ جو بھی معاملہ آتا تو اللہ کے رسول دیکھتے کہ یہ معاملے میں کہیں میری امت کو تکلیف تو نہیں ہوگی نا، لوگ مشکل میں مشقت میں تو نہیں آئیں گے. تو اب دونوں کاموں میں جو آسان ہوتا اس کو آپ لیتے. اسی لیے آپ کو فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. ہر چیز کے لیے آپ دیکھیے آپ کی تعلیمات وغیرہ میں ہر چیز دنیا میں کوئی نہیں چھوٹا. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، اس دنیا کی تاریخ میں ایسی انسانی صفت، ایسی شخصیت نہ پیدا ہوئی نہ قیامت تک کبھی آ سکتی. اور آپ کی رحمتوں کا جو عالم تھا، بڑے بڑے دشمنوں نے یہ اعتراف کیا. آپ اور میں اگر بول لیا تو نہیں، بڑے بڑے مخالفوں نے کیا. میں وہ سب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اب یہاں پر آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا کو سعادتوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کیا. اب آئیے اللہ کے رسول کے بارے میں آپ دیکھیے گا، آپ کی رحمت کا ایک اندازہ کیجئے. آپ کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہتی تھی، ہمیشہ قیامت میں بھی، پل صراط پر بھی، جب سب گزرتے رہیں گے ہر آدمی کہے گا نفسی نفسی، آج میرے ساتھ کیا ہوگا. ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، میری امت کے ساتھ اللہ تو کیا کرے گا. اور آپ دعا کریں گے ربی سلیم ربی سلیم ربی سلیم، اللہ تو حفاظت کر، اللہ تو حفاظت کر، اللہ تو حفاظت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا. ایک دعا آپ کی یہ تھی کہ اللہ میری امت کو پانی کے ذریعے سے ختم مت کر دے، یعنی ڈبا کر پانی کے ذریعے پانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیا. اور ایک دعا آپ نے کیا، اللہ میری پوری امت کو تو تباہ مت کر. جیسے پہلے لوگوں میں کچھ بھی ہوتا تو پوری امتیں تباہ ہو جاتی، آپ نے دعا کیا کہ اللہ میری امت کو تباہی سے بچا لے. اللہ قبول کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ. مسلم کی روایت ہے، میں لعنت کرنے والا، ملامت کرنے والا، پھٹکار کرنے والا نہیں، وہ اللہ مجھے وہ نہیں، اللہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا. اور رحمت بھی کیسے ہے؟ آپ فرماتے انما انا رحمت مہتا، میں سر تا پا رحمت ہوں، اللہ کا ایک تحفہ ہوں، سر سے لے کر پیر تک رحم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے گا، طائف میں جب آپ گئے، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، طائف میں جب آپ گئے، آپ سر سے لے کر پیر تک اللہ اکبر خون میں نہائے گئے. تصور نہیں کر سکتے میرے بھائی، سر سے لے کر پیر تک خون ہے، خون بہ رہا ہے، بار بار بے ہوشیاں ہو رہی ہیں، آپ کے جوتے خون سے منجمد ہو گئے، خون پورا جوتوں میں جم گیا. اور حضرت زید آپ کے نو غلام جو تھے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے اور اس کے بعد ایک جگہ دیوار سے ٹیک لگا کر آپ کو بٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دیکھیے کیا تھی. آپ کہتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے طاقت دے، اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے کام کا حوصلہ دے. اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا؟ اللہ دشمنوں کے، بے رحموں کے حوالے کر رہا. اگر تو راضی ہے ٹھیک ہے، تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں کوئی خطرناک دن آئے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا صدیقہ ہاں، میں جب مکے کے بازو طائف کی بستی کو گیا
وہاں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں گیا، ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، صدیقہ میری زندگی کا خطرناک دن، میری زندگی کا سب سے زیادہ خطرناک دن تھا۔ سنیے، ایسے موقع پر دو فرشتے آپ کے پاس آئے اور کہا اگر آپ چاہیں، اگر آپ حکم دیں تو یہ دو پہاڑ، طائف جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی والوں کو ہم پیس دیں گے، پوری بستی والوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ ایسے وقت زندگی کا خطرناک دن، سر سے پیر تک خون بہ رہا ہے، بے ہوشی پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، ایسے وقت اللہ کے نبی نے دعا کیا، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ نہیں جانتے، مجھے نہیں سمجھے۔ اور ایک آپ نے کہا، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اور آپ نے کہا، اللہم اہدی ثقیفہ، اللہم اہدی دوسن، یعنی طائف کے جو قبیلے ہیں اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ ذرا غور کیجیے، آپ جانتے ہیں ابھی اللہ کے رسول کی دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ چند سال کے بعد حنین کی لڑائی ہوئی اور اس میں ماشاءاللہ سب مسلمان ہو گئے، آ گئے، اور آپ جانتے ہیں یہ پورا ایشیا کا علاقہ، بر اعظم ایشیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سری لنکا وغیرہ، یہ سب پورے علاقوں کے اندر طائف کے ایک ہی گھر کے تین بھائیوں کی محنت یہ پوری دنیا مسلمان ہوئی۔ اگر بددعا ہو جاتی، اگر بددعا کر دیتے، بددعا ہو جاتی، نہ آپ مسلمان ہوتے نہ میں مسلمان ہوتا، نہ دنیا پھیلتی۔ ذرا اندازہ لگائیے گا، ایسے وقت بھی اللہ کے رسول نے دعا کیا، کتنا آپ کے دل میں رحم تھا، اندازہ لگائیے۔ اچھا چلیے، اب اس کے بعد آئیے، اب آپ ایک ایک چیز آپ سنتے جائیے۔ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے جو آپ کے سچے دوست تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، رات دن آپ کے ساتھ رہتے، اور لوگوں کا خیال تھا مکے میں اس سے زیادہ شریف آدمی کوئی بھی نہیں ہے، مگر جب آپ نے اسلام کا اعلان کیا، وہی آپ کے خون کے پیاسے بن گئے، وہی آپ کے دشمن بنائے، اور وہی آپ کے دشمن بن گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے حق میں کبھی آپ نے بددعائیں کیا؟ کبھی ان کو برا آپ نے کہا؟ ہمیشہ دعا، پتھر کھائے دعا دیے، لکڑی سے مارا گیا دعا دیے، گھر سے نکالا گیا جب بھی آپ نے دعا کیا، کبھی بھی آپ نے بددعا نہیں کیا۔ تو آج اللہ کے نبی کی رحمت کا پیغام ہمارے کیا کرتا ہے؟ ہم بھی اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کریں۔ آئیے میں اب مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھیے، مختصر یہ کہ ہر چیز، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اللہ کے رسول کی رحمت نہ ہو۔ اب میں مثالیں دے رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ چاہا میں 25 مثالیں دوں گا آپ کے سامنے۔ اب تک میں اللہ کے رسول کی رحمت کے بارے میں بتایا۔ آئیے نمبر 1 اب آپ دیکھیے، چلیے، آپ نبی بننے سے پہلے کعبہ بن رہا ہے، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، کعبہ بنتے 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 جب پورا کعبہ بن گیا، جہاں پر حجر اسود رکھنا ہے اس کی باری آئی، ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ عزت مجھے ملے۔ کئی دن تک لڑائی ہوئی، کئی دن تک جھگڑا چلا، کام اچھا ہو رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک دم خونریز جنگ ہو جائے گی۔ اور عرب میں اگر کوئی لڑائی شروع ہوتی 50 100 سال چلتی تھی لڑائی، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے تھے۔ ایسے وقت میں کسی نے یہ کہا، دیکھیے بھائی اچھا کام کر رہے ہیں ہم لوگ، کیوں لڑنا، چلیے ہم لوگ چلے جائیں گے، کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آئے گا ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، الحمدللہ، چلے۔ ماشاءاللہ خانہ کعبہ میں طلوع آفتاب سے پہلے سب سے پہلے جو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہا
یہ ہمارے امانت دار ہیں، یہ سچ کہنے والے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ کیا فیصلہ کریں گے معلوم نہیں، ہم لوگ بات بات پہ لڑ لیتے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ لڑ لیتے، کورٹ کچہریوں کو جاتے، کیا کیا ہوتا، اللہ ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے وہ پتھر اٹھاتے آپ رکھ دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک چادر منگایا، چادر پر وہ پتھر رکھے، پورے قبیلوں کے سرداروں کو آپ بلائے، اس کے بعد بتایا سب ایک ایک کونا پکڑ لے، سارے لوگ مل کر وہ چادر پکڑے، وہاں تک لائے جہاں حجر اسود رکھنا تھا، آپ اپنے ہاتھ سے اٹھائے اور وہ پتھر آپ نے وہاں پہ رکھ دیا، لڑائی جھگڑا پورا ختم ہو گیا۔ چلیے، مکے میں کچھ سنجیدہ لوگ بھی تھے، اچھے لوگ، ہر آدمی برا نہیں رہتا۔ مکے میں ایک انجمن بنائی گئی، اس کا نام تھا حلف الفضول۔ چند اچھے لوگ جمع ہوئے، مقصد کیا تھا، مکے سے ہم برائی کو دور کریں گے، بدامنی کو دور کریں گے، لوٹ مار کو دور کریں گے، یہ ساری باتیں طے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے، اور آپ نے فرمایا، نبی بننے کے بعد بھی کہتے تھے، آج بھی اگر کہیں پیس سینٹر اگر بنایا گیا، کہیں بھی لوگوں کی امن کے لیے کوئی بات بنائی گئی، میں آج بھی اس کے اندر شریک ہوں گا۔ چلیے آپ ذرا آئیے، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا تو دیکھیے اب مکے کے دن آپ ذرا غور کیجئے گا، 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اور تقریباً 20 سال تک جو آپ کو ستاتے رہے، 18-20 سال تک جو پریشان کرے، آج ان سے مقابلہ ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ اگر آپ چاہیں ذرا سا حکم اگر دیں، سیکنڈوں کے اندر مسئلہ ختم ہوگا، لیکن سنتے جائیے، آپ دیکھیے، جب چل رہے ہیں، سارے لوگ جا رہے ہیں، جھنڈا حضرت سعد ابن معاذ جو مدینے کے سردار تھے رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، ان کی زبان سے ایک بات نکلی، کیا بات انہوں نے نکلا، کیا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، آج اتنے دن سے ہم لوگ خاموش جو تھے، سب سے ہم چن چن کے ان کا انتخاب لیں گے۔ بات صحیح بات ہے، بات ہے، لشکر بھی ہے، صرف آقا کے حکم کا انتظار ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے کہا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، رحم کرنے کا دن ہے، ہم رحم کریں گے، ہم معاف کریں گے۔ اب آپ حضرت سعد ابن معاذ اتنے بڑے صحابی تھے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس کے حوالے آپ نے کیا۔ چلیے نمبر 1 مثال اب دیکھیے، ابو سفیان دشمن خدا، دشمن رسول، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، پوری جتنی جنگ ہوئے وہ سارے جنگوں کا ذمہ دار، بعد میں ایمان لائے وہ، مگر یہ ایمان سے پہلے کی بات، ذرا غور کرتے جائیے۔ یہ تو یہ کہ یہاں جو کہا گیا آج بدلے کا دن ہے، ابو سفیان نے کہا آپ کی قوم ہے، آپ کی قوم کے ساتھ، بولا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ ابو سفیان جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے، قوم کا بڑا ہے، اب اسے معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب جاسوس کی سزا آپ جانتے ہیں کہ قتل ہے، ہر زمانے میں قتل ہے، پکڑے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور بھی کچھ لوگوں سے ملاقات، تو ابو سفیان بہت پریشان ہو گئے، اب سوائے قتل کے کچھ بھی نہیں، تو بولا میں کیا بولوں، میں کیا کرنا۔ حضرت عباس بھی بولے، دیکھ اللہ کے نبی پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو تم درخواست کرو۔ حضرت علی وغیرہ بھی بتائے، جب دشمن آیا، اگر ہمارے پاس کوئی بڑا دشمن اگر آ گیا تو ہم لوگ کیا کریں گے میرے بھائی، کیا کریں گے، ہمارا کیا رویہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، دشمن ہے، پوری لڑائیوں کا ذمہ دار،
کافروں کا امام سرغنا اب آیا ہوا ہے. اب ذرا سا اشارہ اگر آپ کر دیں 10,000 تلواریں ایک دم سر پر پڑے گی. ابو سفیان رحم کے ساتھ دیکھنے لگا. ماشاءاللہ رحمت للعالمین. ذرا اندازہ لگائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان میں تجھے معاف کر دیتا ہوں, میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. ذرا غور کرو میرے بھائی. ابو سفیان خوشی میں جا رہا, کتنی خوشی رہیں گی اسے. حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا نے کہا اللہ کے نبی بڑا آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, ذرا بڑپنے کو پسند کرتا ہے. آج آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیجئے جو اس کی دل کی دنیا کو بدل دے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا اعلان سنو میرے بھائی. آپ نے فرمایا ابو سفیان کو میں پناہ دے دیا. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں چلے گیا اس کو بھی میں پناہ دے دیا. پیس سینٹر بنایا گیا گھر کو. ابو سفیان پریشان ہو گیا. معاف کرنا خود بڑی بات, میرا گھر پیس سینٹر بنایا گیا. ابو سفیان نے کہا اللہ کے نبی میرا گھر چھوٹا ہے, لوگ آئیں گے. سنیے اللہ کے نبی نے کہا من دخل بیت اللہ الحرام فہو آمین. جو بیت اللہ میں چلے گیا اس کو بھی امن ہے. اب آئیے. ابو سفیان پریشان گھر میں آیا, حیران پریشان آیا. اس کی بیوی ہندا دشمن خدا, دشمن رسول, ایک دشمن کی بیوی, دشمن کی بیٹی, اور سب سے بڑی دشمن یہ کہ ہندا کہتی تھی کہ میرے پاس حضرت محمد سے زیادہ برا آدمی کوئی بھی نہیں, ان کے گھر سے زیادہ برا کوئی بھی نہیں. دشمن کی بیوی, دشمن کی بیٹی, دشمن کی بہن, اور سب سے بڑھ کر ایک دشمن. ہندا کا ہاتھ پکڑ کر ابو سفیان گھر کے بالا خانے پہ لے کر آئے. دیکھو ہندا, ہم نے کیا نہیں کیا اس دین کو ختم کرنے کی, جو کر سکتے تھے کر لیے. دیکھو آج 10,000 کی جماعت آ رہی ہے. یہ اعلان تو یہ ہوا کہ آج رحم کرنے کا دن ہے. ہندا میں جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا. ہندا اتنا ہی نہیں, ہمارے گھر کو پیس سینٹر بنایا گیا. ہندا اتنا ہی نہیں, مکے کو امن کا گھر بنایا گیا. ہندا اس سے اچھا موقع کچھ نہیں ہے, چلو ہم چلیں گے. جب اللہ کے نبی کعبے میں داخل ہو رہے تھے, مکے میں آ رہے تھے, سر جھکا ہوا ہے, سر نیچے ہے, اور دنیا میں کسی کو نہیں دیکھ سکتے. کوئی فاتح ہے تو ایسا ہوتا کیا؟ ایک تو یہ ہے اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے کہ تمام تعریف کا حقدار اللہ ہے. دوسری بات یہ ہے میری قوم کے لوگ ہیں, یہ 18-20 سال تک مجھے ستائے, ایسا نہ ہو کہ میری قوم شرمندہ ہو جائے. اللہ اکبر, کہیں میری قوم شرمندہ ہو جائے. چلیے آپ آئے, کعبے میں آئے, اس کے بعد آپ نے طواف کیا, سب کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگ آئے, بتایا بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ, کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم, ابن اخین کریم, آپ شریف آدمی ہیں, شریف خاندان کے ہیں, ہمیں امید ہے کہ آپ ہم سے شریفانہ برتاؤ کریں گے. سنو میرے بھائی, رحمت عالم کا اندازہ لگائیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا. کوئی تمہیں انگلی اٹھا کے نہیں بتا سکتا, تمہیں انگلی اٹھا کے کوئی نہیں بتا سکتا تھا. جب اللہ کے رسول کا یہ سلوک دیکھے, ماشاءاللہ پورے لوگ مسلمان ہو گئے. ابو سفیان اسلام میں آ گئے. ہندا آپ کے سامنے آئی, کیا کہہ رہی ہے دیکھیے, آپ سے زیادہ برا دنیا میں کوئی بھی نہیں, آپ کے گھر سے زیادہ برا کوئی گھر میرے پاس نہیں, لیکن اے رحمت عالم تمہاری رحمت نے میرے دل کو تمہارا غلام بنا دیا. میں اب آئی ہوں, آپ سے اچھا, آپ سے پیارا آدمی کوئی بھی نہیں. دیکھیے آئیے تیسری مثال, مدینے میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی,
بدماش اعظم، شیطان اعظم، سب سے بڑا شیطان. اس کی شیطانیت کیسی تھی؟ ان کا بیٹا عبداللہ کا، ابئی کا بیٹا عبداللہ، باپ اور بیٹے کا نام ایک ہی ہے، پکا مسلمان. وہ آیا ایک موقع پر کہا، اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں لَأَتَيْتُ بِرَأْسِهِ، میرے باپ کو قتل کر کے اس کا سر میں آپ کی خدمت میں لا کے پیش کروں گا. آپ نے کہا چھوڑ دو. اچھا، ایک مرتبہ پر آیا، اللہ کے نبی جانتا ہوں میرا باپ کون ہے، لیکن باپ ہے، میری خواہش ہے آپ کی خمیص میرے باپ کو کفن کے لیے دے دیں تو اچھا ہے. رحمت کا عالم دیکھیے، فوری خمیص اتار دیے، دے دی، جا با لے جا. جنازہ تیار ہو کر مسجد میں آیا. بیٹے نے کہا، اللہ کے نبی میری ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، میرے باپ کی نماز جنازہ اگر آپ پڑھیں تو اچھا ہے. اللہ کے نبی کا رحم دیکھیے، اللہ کے رسول آگے بڑھے. حضرت عمر آئے، ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے رسول یہ دشمن نہیں ہے، بدماش نہیں تھا، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھیں گے؟ اللہ کی طرف سے منع ہو گیا. مگر ایک بات سنیے، عبداللہ ابن ابئی کی بیٹی کا نام تھا جمیلہ. اس کی شادی ایک بڑے صحابی سے، حضرت ثابت ابن قیس سے اس سے شادی ہوئی تھی. ذرا غور کیجئے، صحابی رسول کا معاملہ، دشمن خدا کی بیٹی. اب خلا کا کیس اللہ کے رسول کے پاس آئی. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تیرا باپ دشمن ہے، تیرا باپ مسلمانوں کا مخالف ہے، نہیں، اس کی دشمنی اس کے ساتھ. آپ کی رحمت یہ تھی، آپ نے فیصلہ اپنے صحابی کے خلاف فیصلہ کیا اور اسے اجازت دیا کہ ٹھیک ہے تم خلا لے لو. اچھا چلیے، اس کے بعد آئیے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ. ان کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کسی سے ہوئی. وہ مقدمہ لے کر آئی، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، ابھی تک وہ نہیں تھی. مقدمہ لائی، میری شادی میرے لوگوں نے بغیر میری رضامندی کے کر دیا. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ اسلام میں جبری نکاح نہیں ہے، کسی کو زبر کر کے نکاح نہیں کر سکتے. دیکھیے دشمن ہے، مگر آپ کی رحمت دیکھیے، دشمنوں کے بارے میں بھی آپ نے فیصلہ کیا. اچھا چلیے، اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھتے جائیے. نمبر 2 مثال، یتیموں کے ساتھ. عرب کے ماحول میں سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی تھے تو یتیم. جو بڑے ہوتے وہ یتیموں کو پر قبضہ کر لیتے، ان کا مال وغیرہ لوٹ لیتے سب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یتیموں کا حق آپ نے بتایا، یتیموں کی دیکھ بھال کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا جو یتیموں کی دیکھ بھال اور پرورش کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. 2 انگلیاں آپ نے بتایا، ذرا فاصلہ دے کر آپ نے بتایا، اور آپ نے بتایا کسی نے اپنے سخت دلی کی شکایت کی، بتایا جاؤ اگر کوئی یتیم ہو تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، تمہارا دل اللہ تعالیٰ نرم کرے گا. اچھا، ان کی دیکھ بھال، ان کی نگرانی کو آپ نے فرض قرار دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یتیمے کا زمانہ دیکھا ہے. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اندازہ لگائیے گا، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، جس عورت کا سہاگ لٹ گیا، کیا کیفیت ہوتی وہ لوگ جانتے. اس کی ایک مثال یہ ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، عرب کے ماحول کے مطابق بچوں کو دیہاتوں میں لے جاتے. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، میں بھی آئی. غربت کا یہ عالم تھا، میں جس گدھی پر بیٹھ کر آئی تھی اتنی کمزور، 4 قدم اگر چلتی تو 3 قدم پیچھے اور 1 قدم آگے بڑھتی تھی. میرے شوہر جس اونٹنے پر آئے بہت زیادہ کمزور، پورے لوگ آگے جا رہے، ہم پیچھے ہیں. لوگ کہنے والے کہتے تھے حلیمہ تیری وجہ سے تکلیف ہو رہی. حلیمہ کہتی میں کیا کروں، میری اپنی مجبوری. جب مکے میں آئی پورے لوگ بچے کو لے لیے، سب کو بچے مل گئے، سب
مگر حلیمہ کو نہیں ملی. اللہ تعالیٰ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، آمینہ کے پاس آتے چھوٹا معصوم بچہ گود میں پڑا ہوا ہے. ہر عورت آتی پوچھتی اس کا باپ کیا کر رہا ہے؟ نہیں باپ نہیں. ارے باپ نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ حضرت آمینہ کہتی دنیا والے تم کو جتنا دیتے میں اس سے بڑھ کر تم کو دوں گی، مگر سوال یہ ہے کہ اس کا سرپرست نہیں ہے، باپ نہیں ہے. خیر بات ختم ہو گئی. حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. اپنے شوہر سے کہتی ہے جی اگر تم اجازت دیے تو خالی ہاتھ جا کے کیا جی کرتے ہیں. وہ عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ کے یتیم، آمینہ کا دل کا ٹکڑا، عبد المطلب کا پوترا، اسے ہم لوگ لے لیں گے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تم راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آئے اللہ اکبر. حضرت آمینہ کہتی تھی کہ دیکھو دنیا کا جو دستور ہے تمہیں جتنا ملتا ہے میں اس سے بڑھ کر دوں گی. خیر لے کر گئے. سبحان اللہ، آمینہ کی گود جس کو ملی، حلیمہ جیسی عورت کا دودھ جس نے پیا، وہ رحمت للعالمین نے تو اور کیا ہوگا میرے بھائی. اور اپنے گھر کا ماحول آپ نے دیکھا، اور یتیموں کے بارے میں جتنا آپ نے بتایا قرآن کے اندر، یتیموں کی دیکھ بھال، نگران وغیرہ کے بارے میں، اس سے آپ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے. چلیے اب ذرا آپ آگے بڑھیے، دیکھیے. چلیے تیسری مثال. تیسری مثال، بیوہ. یتیم کے بعد سب سے زیادہ مجبور جو ہوتی ہے بیوہ، وہ عورت جس کا شوہر چلا گیا. اس کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں تو ملک شام وغیرہ کو دیکھ لیجیے. کتنے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں. پوچھو جی ان کے گھر کی کیا کیفیت ہوتی. اللہ کہتا ہے آپ ووجدہ کا یتیمن، آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو دیا، مجبور تھے ہم نے دیا. اب اللہ کے رسول نے بیواؤں کے بارے میں بتایا کوئی سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. ذرا غور کرو میرے دوستو، ہمارے سوسائٹی کے اندر بھی یتیموں کو کوئی پوچھا نہیں جاتا. کوئی بھی اگر ہے تو ان کا مال دبانے کی کوشش کرتے. خاندان میں اگر کوئی بیوہ ہو گئی تو کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا. کتنی ایسی مثالیں. عید کے موقع پر بھی ان کے گھر میں آدھا چمچہ کوئی چیز نہیں ملتی. اللہ ہر ایک کی حفاظت کرے. آج کیا ہے دوستو، انسانیت ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، رشتہ داریاں ختم ہو گئی. کون کس کو جانتا آج؟ اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا. غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا. اللہ کے رسول نے یتیموں کے بارے میں بتایا، یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنے والا مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو جتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا. بیواؤں کی کفالت اللہ کے رسول کی خاص خصوصیت. حضرت جعفر آپ کے چچیرے بھائی کا جب انتقال ہوا، شہید ہو گئے، ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال اللہ کے رسول کرتے تھے. گھر والوں کی دیکھ بھال اللہ کے رسول کرتے تھے. تو میرے محترم دوستو، یتیموں کے ساتھ دعائیں لو جی. کسی پر ہاتھ پھیرو شفقت کا، اللہ کی رحمتیں آئیں. کوئی گھر میں، خاندان میں کوئی بیوہ اگر ہے تو ان کی خبر گیری کیجیے. چلیے اللہ ہمیں توفیق دے. نمبر 4، غلاموں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ اور یتیم کے بعد سوسائٹی میں کمزور غلام، نوکر، کام کاج کرنے والے، اور اس زمانے میں خرید لیا جاتا تھا، وہ خاص آدمی بنتا تھا. آج تو وہ بات نہیں ہے، مگر آج کام کرنے والوں کے ساتھ دیکھیے سب سے زیادہ مظلوم. آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا، بتایا تمہارے بھائی ہیں، طاقت سے بڑھ کے کام مت دو. سنو جی، انہیں روزے کی حالت میں ہے تو بھی نوکری کرنا ہے بولے تو یہ روزہ سے بھی نہیں چلتا. غیر مسلم رحم کرتا، مسلمان رحم نہیں کرتا. خود اچھا کھاتے، غلاموں کو کیا دیتے، اپنے نوکروں کو کیا دیتے، خود بہترین کپڑے پہنتے. ان کے بازو گاڑی میں ڈرائیور کون رہتا، کیا کپڑے پہن کے رہتا. شرم نہیں آتی جی، شرم نہیں آتی. تمہاری گاڑی کا ڈرائیور صورت دیکھے تو معلوم ہو رہا اس کی.
اور اس کے بعد کام کرنے والوں کے ساتھ انسانیت، رحم، شرافت کوئی چیز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کھاتے وہ کھلاؤ، تم جو پہنتے وہ پہناؤ، تم پیتے وہ پناؤ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول انتقال سے پہلے بھی کیا بولے آپ؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو، اپنے ماتحتین کے ساتھ مہربانی کرو. آخری میں بھی تو غلاموں کے بارے میں آپ نے بتایا. چلیے نمبر 5، خادم، نوکر. غلام ہے اپنا خاص ہوتا، اب خادم. اچھا خادموں کے بارے میں آپ نے فرمایا. حضرت انس، کیا ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی رحمت دیکھو جی، ایک آدمی نوکر بن کے رہنے میں فخر کرتا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا. کبھی آپ نے مجھے اوف نہیں کہا، کبھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا. کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کیوں کہ نہیں کیا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیے. اور کبھی بھی یاد رکھو، بچوں کو اپنا احترام سکھانا، بتانا. بچوں کو تربیت ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی. یہ بات بچوں کو ہم سکھائیں گے. اور اگر کسی کی خدمت کریں گے تو کیا فائدہ ہوتا اندازہ لگاؤ. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، میں بولا بھائی ایک گلاس پانی دو بھائی، فوری جواب دی میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں. کیا بولے تمہیں کیا بولنا، کیا بولنا؟ ٹھیک ہے، پر نوکر نہیں ہے، معاف کرنا، میں غلطی سے بول ڈالا. کبھی بھی یاد رکھو، آدمی خدمت سے بڑا بنتا. خدمت کرنا برا نہیں ہے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا. آپ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، اللہ اس کی اولاد میں اضافہ کر، اللہ اس کی عمر میں، دوسری حدیث میں ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر، اللہ آخرت میں اس کے گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر. حضرت انس صحابہ میں ماشاءاللہ بہت بالا بچے والے آدمی تھے، بہت بڑے مالدار تھے. حضرت انس کہتے ہیں ہر ایک کا باغ سال میں ایک آدھ مرتبہ فصل دیتا تھا. میرا باغ ماشاءاللہ سال میں 2 3 مرتبہ فصل دیتا تھا. اور اللہ نے مجھے مال بھی دیا، اولاد بھی دیا. اور صحابہ کرام میں بڑی عمر پانے والوں میں حضرت انس تھے، بہت لمبی اللہ عمر دیا. حضرت انس کہتے تھے 4 چیزوں کی اللہ کے نبی نے دعا کیا. مال کی دعا کرے اللہ دے دیا، اولاد کی دعا کیے اللہ دے دیا، عمر کی دعا کیے اللہ دے دیا. ایک چوتھی چیز اللہ نے کہ رسول نے دعا کیا، اللہ اسے معاف کر دے. ابھی میں نہیں دیکھا، انشاءاللہ اللہ کے پاس جاؤں گا تو دیکھوں گا، اور اللہ کے پاس مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. تو یہاں پہ خادموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خادموں کے ساتھ کام والے، نوکر ہو یا خادم کوئی بھی اگر ہوں گے، ان کے ساتھ تم مہربانی کرو. چلیے نمبر 6، اللہ کے رسول کی رحمت. بیماروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک، کیا معاملہ آپ کا ہوتا تھا، اندازہ لگائیے. بیمار ہمدردی کا مستحق ہوتا. بیمار اگر کوئی ہو اس کے پاس جانا چاہیے. مسلمانوں کے کئی حق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے. اگر عیادت کریں گے تو کیا فائدہ ہو رہا؟ 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے. صبح میں گئے تو شام تک، شام میں کسی کی عیادت کرے تو صبح تک آپ کے حق میں دعا کرتے رہتے. اچھا تو پھر اس کے بعد اب یہاں پہ کیا ہو رہا ذرا دیکھیے. یہ بیمار جو بھی ہوتا ہے ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے. یہاں تک کہ کافروں کی عیادت کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب عیادت کر رہے ہیں تو فرشتے آپ جا رہے ہیں، گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، بولتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ اسے. واپس آنے تک دعائیں ہوتی رہتی. آج یہ چیز ہے بھائی، آج پائی جاتی چیز ہے. کوئی تو بھی پیسے والے بیمار ہوئے تو کاروں کے کار آتے رہتے. کوئی ایک آدمی بیمار ہے تو کوئی پوچھتے نہیں. پڑوس کیا ہے نہیں جانتے جی، آج ہمیں کیا ہے ہم نہیں جانتے. کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تو بولتے ہاں نظر نہیں آ رہا انہیں، نہیں نا ان کا انتقال، ہاں میں بھی وہی سمجھا. ارے تو مرا تو بھی لوگ یہ سمجھے، میں بھی ایسے سمجھاؤں. ذرا عیادت کا فائدہ کیا ہوتا ذرا اندازہ لگاؤ. ایک یہودی بچہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر خادم تھا. بچہ بیمار ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے کے پاس گئے, اس کے سر کے پاس بیٹھے, اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بیٹے اسلام قبول کر لے, بیٹے اسلام قبول کر لے بیٹے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے. میں بتایا نا, ہر غیر جو ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا, اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے. یہودی بیٹا دیکھ رہا ہے, تو باپ نے کہا اتی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں بیٹے مان لے, جو کہہ رہے ہیں سن لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کہا, وہ بچہ کلمہ پڑھا, اللہ اکبر, کلمہ پڑھا, کچھ دیر کے بعد اس کی جان چلے گی. اللہ کے نبی گھر سے جب نکلے اپنے دونوں ہاتھ ایسا کرتے ہوئے, الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا احسان ہے کہ جا کے اسے جو جہنم میں جا رہا تھا اس کے سامنے اسلام پیش کرنے سے وہ جہنم سے بچ گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائی, ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں. غیر مسلم بھی اگر ہوگا آپ اسلام پیش کر سکتے, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ متاثر ہو سکتا. اچھا چلیے اب آئیے نمبر 7, غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی. کیسے اللہ کے رسول ہمدردی کرتے تھے؟ آج دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, ہم سوشل کاما کرتے, ویلفیئر کاما کرتے, بیت المال کے کاما کرتے. وہ کیا کرتے؟ غریبوں کو ستاتے, پریشان کرتے. انہیں قرض لینے تمہارے بیت المال کو آیا تو ایک نئی چپل خرید کے آنا, مارنے نہیں. تمہیں کہاں سمجھیں گے ماریں گے بول کے, اب انہیں گھستے رہنا. صبح کو جاؤ, شام کو جاؤ, شام کو آؤ, صبح کو آؤ. صدر صاحب رہے تو سیکرٹری صاحب نہیں رہتے, سیکرٹری صاحب رہے تو کیشر نہیں رہتے, تینوں رہے تو چابیاں نہیں رہتے. بس سمجھ میں آ گئی نا بھائی. تو یہاں پہ غریبوں اور ہمدردی کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, مگر اللہ کے رسول کو غریبوں سے کتنی محبت تھی, مسکینوں سے کتنی محبت تھی. آپ کہتے اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ترمذی کی روایت ہے, آپ کہتے ہیں اللہم احیینی مسکینا, اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ. یعنی مطلب یہ ہے کہ میری ضرورت کے مطابق تو دے, اور اس کے بعد مسکینوں کے ساتھ جمع کر, کیونکہ یہ غریب آدمی مالداروں سے 500 سال پہلے انہیں جنت میں جائے گا. انہوں پورے حسابہ دیکھو, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, فلاں ٹیکس, پورے ٹیکساں دے کر انہوں آئے تک 500 سال لگیں گے. اب اس کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, ایک دن میں بھوکا رہوں. پیٹ بھر کے کھاؤں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا, بھوکا اگر رہوں گا تو میں صبر کروں گا. شکر میں اللہ مجھے دے گا, صبر میں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. اب یہ دیکھیے کئی مہینے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہے نہیں جلتے. بولنا بہت آسان ہے جی. IRGC کا بیان سن کے گئے, گھر میں بیوی ذرا دیر کری بول تو پوری شرافت اتر جاتی وہاں, پوری شرافت, پورے کوسے. امام حرم بھی آ کے تقریر کرے تو بھی بعض لوگ چکنے گھڑے, کیا ڈالے تو بھی پانی ڈالے تو نکل جاتا. کیا تو بھی تبدیلی پیدا کرو جی, انسانیت پیدا کرو, رحم پیدا کرو. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. اللہ کی عبادت کرنے بہت فرشتے بہت ہیں, درد دے کر پیدا کیا اللہ تعالیٰ. یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو آپ سمجھیے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے, اللہ کے رسول کتنا خیال کرتے تھے اندازہ لگائیے. مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جسے صفا کہتے, اس میں 60-70 آدمی رہتے تھے جو بہت غریب آدمی رات دن پنڈے میں رہتے تھے. جہاں سے بھی آتا کوئی بھی دیتا, بیچارے اپنی زندگی کرتے, پڑھنے میں لگتے. ذرا غور کرو جی, بیٹی فاطمہ دل کا ٹکڑا, کائنات کی لاڈیلی بیٹی اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ مجھے گھر کے کام کرنا پڑتا, چکی پیسنا پڑتا, پانی لانا پڑتا, جانوروں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. شکایت نہیں کر رہی ہے. نیک بیوی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کرتی, باپ کے سامنے درخواست کر رہی. بیٹی کا حق ہے. باپ اگر اپنی بیٹی کو سونے کی ترازو میں بٹھا کے تول کے دیا بھی تو بیٹی دوسرے دن آ کے لڑ سکتی, اس کا حق ہے. اب بیٹی آ کے کہہ رہی ہے
اللہ کے نبی نے اس وقت کیا کہا ذرا غور کرو، بیٹی اب تک صفا کے چبوترے پر بیٹھنے والے غریبوں کا میں نے انتظام نہیں کیا، تو بیٹی میں تجھے کیا کروں؟ اس کے بعد آپ نے کیا کہا بیٹی سے؟ بیٹی پورا کام ختم کر کے سوتے وقت 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 یا 4 مرتبہ اللہ پڑھ لے۔ تو گویا بیٹی سوال کر رہی، لیکن پورے کائنات کے لیے رحمت دیکھیے، آپ پڑھ کر سو جائیں گے، آپ کی پورے دن بھر کی تھکن اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، ذرا غور کیجئے گا، کمزوروں پر مدد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ 2 بھائی تھے، ایک بھائی مالدار تھا، ایک بھائی غریب تھا۔ یہ مالدار بیپاری بھائی اپنے غریب بھائی کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کب جگہ کبھی نے مسجد میں بیٹھے رہتا، پڑھنے لکھنے میں رہتا، میں محنت کرتا ہوں، میں کماتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے معلوم ہے تجھے جو اللہ روزی دے رہا ہے تیرے غریب کمزور بھائی کی دعا کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ نمبر 8، مظلوم جسے ستایا گیا۔ ہر زمانے میں ظالم جو ہوتے ہیں اپنے سے کم لوگوں کو ستاتے۔ فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ لگائیے، اللہ اسی لیے بتایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے قیامت میں تاریکی کا سبب بنے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تم بھی کسی پہ ظلم مت کرو۔ یاد رکھو آج آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، کسی کو تکلیف دیں گے تو جو مظلوم ہے اس کا دل تو آزاد ہے نا بھائی، دل تو کوئی بند نہیں کر سکتا نا۔ اگر وہ اگر کرتا ہے فوری آسمان تک چلے آتی۔ 3 آدمی کی دعا جلدی قبول ہوتی میرے بھائی، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، ماں باپ کی دعا۔ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ فوری قبول کرتا، اسی لیے کہا گیا آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے مظلوموں کے ساتھ مہربانی کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اچھا چلیے 9ویں بات آپ آئیے، 9ویں چیز اللہ کی رحمت، اللہ کے رسول کی رحمت، قیدی۔ قیدی کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی پکڑا گیا۔ بدر میں جب پہلا واقعہ پیش آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دیا ہمارے بھائی ہیں، برادری ہیں، سب ہے، چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، سب کو قتل کرنا، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ خیر اللہ کے رسول چھوڑ دیے، کسی سے پیسہ لیے، کسی سے بغیر پیسے کے وہ کر دیے۔ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو آپ نے بتایا مدینے کے بچوں کو لکھنا سکھا دو، پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کی رحمت دیکھیے قیدیوں کے ساتھ۔ حضرت جویریہ بنو مستلق یعنی یہودی قبیلہ تھا، وہاں سے وہ قیدی بن کر آئیں۔ اللہ کے رسول کی بیوی بننے کا فائدہ یہ ہوا پورا قبیلہ ماشاءاللہ مسلمان بن گیا۔ حضرت صفیہ بنت حیی یہ بھی بنو نذیر قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب آئیں تو پورا قبیلہ دیکھا اللہ کے رسول اپنی بیوی اس کو بنا لیے، ماشاءاللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قبیلہ سدھر گیا۔ نجد کا بادشاہ سمامہ آیا، 3 دن تک رسی سے بن کے رکھے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، اللہ کے نبی کا معمول تھا کسی کو تکلیف ہوتی تو اس کی رسی کھول دیتے، کوئی تکلیف میں ہوتا تو مہربانی کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ 3 دن گزر گئے، سماسہ ماں سے پوچھا سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ سمامہ نے کہا میں بہت سے لوگوں کو مارا ہوں، آج میرے قتل کرنا ہے تو کر سکتے، میں مالدار آدمی ہوں، بادشاہ ہوں، اگر آپ میرے سے پیسہ لینا چاہتے ہیں لے سکتے، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی، لے سکتے تھے، مگر اللہ کے رسول کی وہ عادت نہیں تھی۔ آپ کے اخلاق، آپ کا رحم کیسا ہوتا تھا دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے چھوڑ دو۔ دوستو سمامہ کو غلامی کی زنجیروں سے آپ نے آزاد کر دیا، سمامہ کو غلامی کی رسی آپ نے کھول دیا، لیکن آپ کی رحمت کی رسی اس کے دل پہ چھا گئی۔ اور سمامہ گیا، باغ میں گیا، فوری نہا دھو کر آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے کہا اگر آپ پیسہ لیتے جب بھی میں مسلمان نہیں ہوتا، قتل کرتے جب بھی مسلمان نہیں ہوتا، آپ کے رحم نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا۔
حنین کی لڑائی ابھی میں طائف کے بارے میں بتایا, 6,000 آدمی قیدی ہوئے بھائی, 40,000 بکریاں ملی, تقریباً 6 کنٹل چاندی ملی وہاں پہ. ذرا غور کرو میری بات کو, آپ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ. وہ خاندان, طائف کا خاندان, حضرت حلیمہ کا خاندان, آپ کی دودھ ماں آئی, حضرت حلیمہ آئی اور کہا کہ میرا خاندان ہے, میرے خاندان کے لوگ. بولا امی جان آئی, بہن آئی, آپ کی بہن دودھ بہن شیما آئی, چادر بچھا دیے. ماں آئی, اٹھ کر آپ نے استقبال کیا, اپنی ماں کو بٹھا دیا. اس کے بعد بولا ٹھیک ہے, آپ کے جو ذمہ دار آئے, آپ کے رضائی چچا, دودھ چچا آئے. بولا نماز کے بعد ذرا اعلان کرو, نماز کے بعد اعلان کرو. نماز کے بعد اعلان ہوا. بولا کہ چلو جو ہے ان کو دے دو. میرے دوستو 6,000 قیدی واپس آ گئے, 6 کنٹل چاندی واپس آ گئی, 40,000 بکریاں واپس آ گئیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عورت حلیمہ کی درخواست پر آپ نے یہ سلوک آپ نے کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, آپ کی رحمتوں کی وجہ سے ماشاءاللہ پورے مسلمان ہو گئے. اچھا چلیے آئیے, نمبر 10 مزدور. کسی کے ساتھ اگر کام کریں, محنت اگر کوئی کر رہا ہے, پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو, یا خون سکھا تو بھی نہیں دیتے, صبح سے شام تک کام لیتے, بیچارہ پسینہ پوچھ کے آ کے کھڑا تو یجمان نظر نہیں آتا. انہوں کہاں کی چلے گئے, کدھر کی چلے گئے, فون کرا تو کیا رے چپ کے ڈسٹرب کرتے رہتا, تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے وہ, مزدوری کرا مزدوری دیو. اب یہاں پہ کہا رہا نہیں یجمان بہت تھکے ہوئے ہیں. اگر انہیں پسینہ سوکھ رہا ہے, اگر وہ یجمان کے حق میں بددعا کرا تو کیا ہوں گا جی, ذرا اندازہ لگاؤ. اور اللہ کے نبی نے کہا آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, بتایا گیا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, یعنی تم وعدہ کرے تو وعدہ دے دو, وعدہ پورا کرو, دے ڈالو. تو مزدوروں کا حق آپ نے بتایا. نمبر 11 عورت. عورت کے ساتھ معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور عورت. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے دفن کرتے, آپ نے کیا فرمایا, سنو ذرا غور کرو. جن کا اپنی بیویوں سے اچھا تعلق نہیں, جن کے بیٹیاں خوش نہیں, جن کی ماں خوش نہیں, جن کی بہنیں خوش نہیں, تمہاری پوری عبادتیں غلط. یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والی کے پاس اچھا رہے, باہر والے نہیں. باہر والے نہیں, باہر گئے تو وہاں اچھا تھا, سب سے دیکھا تو ہنس کے بات کرتے رہتے, نہیں آیا تو بھی چھیڑ کو بات کرتے, گھر میں آیا تو چرانڈی صورت بنا لے کیا تھا, اور گھر میں دعا کرتے رہتے یہ دلندر نہیں آیا تو اچھا رہے گا, اللہ بچانا. بچے ناخوش, بیوی ناخوش, کیا جی زندگی. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اے پرندے تو ایسی چیز کھا لیا تو اڑ نہیں سک رہا, تیرا مر جانا بہتر ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں سے بھلائی کرو. عورت ٹیڑھی طبیعت, ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہی, ذرا عورت کی کمزوری, ذرا عورت ذرا سمجھتی نہیں. بتایا ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ خرابی ہو, اللہ ہزار خوبیاں پیدا کرے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں پہ بتایا دیکھو ایک جگہ اونٹ جا رہے ہیں, اونٹوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اونٹ والے بہت تیزی سے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں شیشے ہیں, یہ شیشوں کی حفاظت کرو. عورت کو آپ نے شیشہ بنایا. ایک مرتبہ کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ ایک اونٹ پر بیٹھے جا رہے تھے. اتفاق سے اونٹ کا پیر پھسل گیا, دونوں نیچے گر گئے. حضرت طلحہ فوری دیکھ کر اللہ کے رسول کے پاس بھاگتے ہوئے آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, پہلے عورت کا خیال کرو. تو ذرا عورتوں کے بارے میں آپ نے کیا کہا دیکھیے. نمبر 12 لڑکی. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس رحمت کا خیال کرو. آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک بچی کو پالے, کوئی 2 کو پالے, کوئی 3 کو پالے, پرورش کرے, اللہ اس کو کیا کرے گا, جنت عطا فرمائے گا. چلیے اس کے بعد ذرا آئیے 13 اللہ کے رسول کی خصوصیتیں دیکھو بھئی. 13 جانوروں کے ساتھ, اب تو انسانوں کے ساتھ چل رہا تھا, جانوروں کے ساتھ آپ کا سلوک. آپ نے بتایا لوگ کیا کرتے, زندہ جانور کو رکھ کے نشانہ کرتے,
وہاں پہ باندھتے، یہاں سے تلوار چلاتے، تیر چلاتے. اور عرب میں ایسا بھی ہوتا، کوئی اچانک مہمان آ گیا، بکری ہے گھر میں، تو کیا کرتے، جا کے اس کا پاؤں کاٹ کے لاتے، زندہ بکری کاٹ کے لے کر آتے. جتنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت. جانور کو ذبح کرنے کے بعد حلال ہوتا. جانور کو ذبح کرے بغیر اگر آپ اس کا یہ گوشت دو نکال لیں گے، یہ غلط ہے. اور نشانہ بنانے سے آپ نے منع کیا. اللہ کے نبی کی رحمت دیکھو جی، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک بدکار عورت کو اللہ معاف کر دیا. ہمیشہ سنتے رہتے نا، ایک نیک عورت ایک بلی کو پالی، اسے کھلائی بھی نہیں، دی بھی نہیں، بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ وہ بلی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر داخل کیا. 14ویں بات، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آپ نے حکم دیا. آپ نے کہا فی کل کبد رطبۃ اجر، بخاری کی روایت. ہر جاندار کے ساتھ تم بھلائی کرو گے، اللہ تمہیں فائدہ دے گا. رحمت عالم کی رحمت دیکھو. آپ نے کہا درخت لگاؤ، اس سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تمہیں فائدہ ہوگا. پھلدار درخت کو کاٹنے سے منع کیا، سائے دار درخت کو کاٹنے سے آپ نے منع کیا. سائے دار درخت میں نیچے آئیں گے لوگ، بیٹھیں گے، پیشاب پیخانہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. چلیے 15ویں بات، مہمان کی عزت. اللہ کے رسول کی رحمت دیکھیے، مہمان کی عزت. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے. کوئی مہمان اگر آ رہا تو بوجھ سمجھنا، پریشان ہو جانا، اور اس کے بارے میں یہ دیکھنا کب جاتے تمہیں، کب تک رہتے تمہیں. تو گویا ایمان کی ایک علامت آپ نے بتایا. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آپ آگے بڑھیے. 16ویں بات، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آپ نے حکم دیا. مثلا کسی کا پیسہ لیا، کوئی قرض لیے، ادا کرو. لے کے کیا کرتے لوگ، قرضہ لے کے ڈوبا ڈالتے. بلی 100 چوہے کھا کو حج کو گئی کرتے. اب کیا کرتے، بوڑھا بدل ڈالتے، نیو اولڈ گولڈ بدلا ڈالتے. دنیا میں ٹھکا سکتے دوستو. اللہ کے حق میں اگر کمی کرے اللہ معاف کرنے والا. بندوں کے حق میں اگر آپ کریں گے، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ معاف نہیں کرتا. ایک مثال دیکھیے، اللہ کے رسول مدینے کے قبرستان سے آ رہے ہیں، 4 آدمی آپ کے ساتھ، حضرت عمر بھی تھے. ایک یہودی آیا، اللہ کے رسول اس سے کچھ قرض لیے تھے. اب آ کے بولا یہ لوگوں کی عادت ہے، تو لیے تو دیتے نہیں، ہمیشہ وہ کرتے رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ ابھی وعدے میں ابھی 3 دن باقی ہیں، پہلے آ کے تو مانگ رہا. حضرت عمر غصے میں آ گئے. اللہ کے نبی نے کیا پیاری بات بتایا، عمر غصے میں نہیں آنا. عمر تم یہ کام کرنا تھا، مجھے کہنا تھا اس کا قرض جلدی دے دو، اور وہ مانگنے والے کو بولنا تھا ذرا سلیقے سے، طریقے سے تم مانگو. اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اس کا قرض ادا کر دو، ابھی دیر ہے، وعدے میں دیر ہے، لیکن ذرا بڑھ کے بھی دو، اسے کچھ دے ڈالو. کیوں؟ تم نے اس کے ساتھ سختی کیا، بہت ممکن ہے اسے تکلیف ہوگی. اندازہ لگائیے. نمبر 17، پڑوسی، گھر کے بازو رہنے والا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل میرے پاس اتنے وقت آئے، پڑوسی کے بارے میں اتنا آپ نے کہا، مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو ہمارا وارث بنا دیا جائے. اور اس کے بعد بتایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو. ایک بات، آج ہمارے گھر کے بازو کون رہتا نہیں جانتے، کس حالت میں ہے نہیں جانتے، کیا کیفیت ہے نہیں جانتے، ہم جانتے ہی نہیں. آج کی دنیا ایسی خود غرض دنیا ہے. اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے بارے میں بتایا. نمبر 18، ماں باپ، والدین کے بارے میں. اللہ کی عبادت کے بعد خدا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رضا ربی فی رضا والدین. ماں باپ خوش ہوں گے اللہ خوش ہوتا. یاد رکھ لو، انشاءاللہ پھر کبھی والدین وغیرہ کے بارے میں بات آئے گی. ماں باپ اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، دعاؤں کا ذریعہ ہے، زندگی اچھی رہے گی. اگر ماں باپ کی دعائیں اچھی رہیں دعائیں اچھے رہیں گے. ماں باپ کی دعائیں اگر نہیں ہیں کبھی بھی اچھے نہیں رہیں گے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. 19 نمبر، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی. اللہ کے رسول کی رحمت ہر ایک کے ساتھ. شرابی، زانی، سود خور، چوری کرنے والا، مانگنے والا، ہر ایک کے ساتھ مہربانی.
مکے کے دشمن ابو سفیان آئے، بولا اللہ کے نبی بہت خواہت ہے، اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے ہم مومن ہو جائیں گے. بولا نہیں ہوتے، یہ لوگ چپ کے بول رہے ہیں. مگر اللہ کے رسول کی حالت تھی، فوری ہاتھ اٹھائے اور اپنے دعائیں کیا. تو چلیے اس کے بعد آئیے 20ویں چیز، بچوں کے ساتھ پیار. یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی. اللہ کے رسول نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، گئے قریب گئے، سلام کیے، ملاقات کیے. بچے آئے، گود میں آئے، لپٹ لیے، کوئی اوپر ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی اسے بوسہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بدو وہاں کھڑا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے؟ میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو پیار بھی نہیں کیا، گود میں بھی نہیں لیا. بولا نہ بات ہوتے، باوا آتے بولتے، بچے بولتے آیا رے شیطان، ادھر والے ادھر چلے جاؤ، ادھر والے چلے جاؤ. اللہ کے رسول کے پاس دیکھیے، کوئی بچہ آتا سر پہ بیٹھتا، کوئی بچہ یہاں بیٹھتا، کوئی بچہ یہاں بیٹھتا. آپ لیٹے ہوئے ہیں، حسن و حسین ناچ رہے ہیں، واہ کتنا اچھا گھوڑا ہے دیکھو. اللہ کے نبی نے کہا ہاں بیٹے، اس سے اچھا گھوڑا کہاں ملتا بیٹے؟ تو اس بدو کو آپ نے کہا جس آدمی کے دل میں اللہ رحم نہ پیدا کرے میں کیا کر سکتا ہوں. بچوں سے مہربانی کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ مہربانی نہ کرے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے. بڑوں کے ساتھ بڑوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی. 21 اللہ کے نبی بحیثیت دائی، اسلام کی دعوت دینے والوں کی کیا تھا؟ آپ کے دل میں تو تڑپ یہ تھی کہ آپ تڑپتے تھے. اللہ تسلی دیتا، آپ کا کام یہ نہیں ہے پہنچانا، پہنچا دو، آپ پریشان مت ہو جائیے. چونکہ آپ رحمت تھے، آپ کی رات دن یہی کوشش تھی کہ یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت صحیح راستے پر آ جائے. 20/2 اللہ کے رسول کی انسانی خدمت سب سے بڑی خوبی. اور آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. آپ جب نبی بنائے گئے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی کیا دیا؟ آپ بہت نماز پڑھتے، بہت روزے رکھتے، بہت کرتے. کیا بتایا؟ آپ کی عادت یہ ہے غریبوں کی مدد کرتے، مسکینوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھلاتے، صلہ رحمی رشتہ داروں کا خیال کرتے. اس کے بعد کہتے ہیں جس انسان میں یہ خصوصیتیں ہوں گی اللہ اس کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اچھا چلیے نمبر 24 منافق جو سب سے بڑے مخالف تھے، غلط باتیں کہتے، مجلس میں آتے تو غلط نام بولتے. آپ کو بولتے راعینا، یہ ہمارے بکریاں چرانے والا ہے. آتے تو بولتے السلام علیکم، تم سب مر جاؤ. مگر اللہ کے نبی نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیا. آپ نے دعائیں دی. مکے سے نکلتے ہوئے کہا خوش رہو اہل وطن، اب ہم تو سفر کرتے ہیں. اچھا چلیے 25ویں بات، غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا کیا تعلق تھا؟ غیر مسلموں کے ساتھ آپ اندازہ لگائیے آپ کے تعلقات، ملنا جھلنا، کاروبار، لین دین. کوئی بیمار ہوتا تو میں ابھی یہودی بچے کے بارے میں بتایا، اللہ کے رسول جاتے ان سے ملاقات کرتے. اللہ نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کوئی بھی آدمی غلط کام کر رہا تم بھی غلط مت کرو، کوئی گالی دیا تو تم بھی گالی مت دو، کوئی مارا تو تم بھی گالی مت دو. انصاف ہے، عدل کے ساتھ کام کرو اور کبھی بھی بے انصافی نہ کرنے پائے. میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ ایک آیت میں بتا رہا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں 21 میں پارے کے اندر کرا اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. آج ہمارے لیے ضروری ہے، یہ دین رحمت ہمارے پاس آیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دین آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا. میں نے بتایا انسان کی جماعت، انسان جن زندگی دنیا کی کائنات میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس پہ رحمت للعالمین کا احسان نہ ہو. اللہ کا شکر ہے یہ پیارا دن ہمیں ملا، یہ پیارے نبی ہم کو ملے. ان کی اتباع کیجئے، زندگی میں ان کو لائیے، اسلام کے میسج کو پھیلائیے، اسلام کی دعوت کو عام کیجئے. یہ بتا دیجئے کہ مسلمان دہشت پسند نہیں ہے،
یہ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، رحمت عالم کے ماننے والے، دین رحمت کو لانے والے ہیں. یہ امن اور شانتی کے پیغام ہے. آج ہماری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر مسئلے میں ہم اتباع کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ مجھے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمتوں کو ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ شامل کرے. جو پریشان ہیں اللہ مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو کاروباری حیثیت سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. جب تک رکھے ایمان پر رکھے، جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے عمل کی توفیق طلب کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شیخ محترم کے لیے علم اور صحت میں برکت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ سے لوگوں کو مستفید ہونے کی مزید اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اعلان کر دوں کہ آئندہ ہفتہ 29 تاریخ جو اتوار پڑتا ہے، اس میں ہمارے پاس تمل پروگرام ہوگا، جس میں یورپین کلچر، جو یورپی تہذیب جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں، مسلم امت پر، چاہے کسی بھی طرح کی تہذیب ہو جس کو اپنانے میں ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اس کے موضوع پر آئندہ اتوار کو شیخ سلام اللہ عمری صاحب کا بیان تمل زبان میں ہوگا. تو خاص کر جو تمل احباب ہیں، جو تمل جانتے ہیں، یا ویسے کوئی خاص مشکل تمل نہیں ہوتی جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، ویسے ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے. تو میں آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں ضرور شریک رہیں، اور خاص کر جو تمل اسپیکرز اپنے ساتھی ہیں ان کو بھی دعوت دیں اور غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ ہم شریک رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور جیسے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جہاں بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے مال جائیداد کی حفاظت کے لیے، اپنے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ملک شام، سیریا، حلب کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، خاص کر ان حالات میں جو سیریا کے مسلمان پریشان ہیں، ان کے لیے ہم خصوصی دعا کریں. اور ظلم ہے کہ اب بھی بہت ساری مسلم جماعتیں ہندوستان میں ایسی ہیں جو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتی ہیں جن کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں مسلمانوں کے. ایران کا ساتھ دینا، شیعہ کا ساتھ دینا، رافضیت کا ساتھ دینا، ان کی تعریف کرنا، ایسا ہے کہ جیسے ہم ان مسلمانوں کے قاتلوں میں برابر کے ہم شریک ہیں. تو ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے لیے خاص کر تہجد میں یا نمازوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور مددگار ہو جائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.